بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. آسان ترجمہ. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا سماوات آسمان جمع والارض اور زمین، وجعل بنایا الظلمات اندھیروں والنور اور روشنی، ثم پھر الذین جنہوں نے کفر کیا کافر بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابر کرتے ہیں. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کی آسمان اور زمین اور بنایا اندھیرا اور اجالا. پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کیے دیتے ہیں. مجوس دنیا کے لیے دو خالق مانتے ہیں، یزدان جو خالق خیر ہے اور ہرمن جو خالق شر ہے، اور دونوں کو نور و ظلمت سے ملقب کرتے ہیں. ہندوستان کے مشرق 33 کروڑ دیوتاؤں کے قائل ہیں. آریہ سماج باوجود ادعائے توحید مادہ اور روح کو خدا کی طرح غیر مخلوق اور انادی کہتے ہیں، اور خدا کو اپنی صفت تکوین و تخلیق وغیرہ میں ان دونوں کا محتاج بتلاتے ہیں. عیسائیوں کو باپ بیٹے کا توازن متناسب قائم رکھنے کے لیے آخر 3 ایک اور 1 3 کا مشہور عقیدہ اختیار کرنا پڑا ہے. یہودیوں نے خدا تعالیٰ کے لیے وہ صفات تجویز کیں کہ ایک معمولی انسان بھی نہ صرف اس کا ہمسر بلکہ اس سے برتر ہو سکتا ہے. عرب کے مشرکین نے تو خدائی کی تقسیم میں یہاں تک صحاوت دکھلائی کہ شاید ان کے نزدیک پہاڑ کا ہر پتھر نوع انسانی کا معبود بننے کے لیے صلاحیت رکھتا تھا. غرض آگ پانی سورج ستارے درخت پتھر حیوان کوئی چیز لوگوں نے نہ چھوڑی جسے خدائی کا کچھ حصہ نہ دیا، اور عبادت و استعانت وغیرہ کے وقت اسے خدا کی برابر نہ بٹھایا ہو. حالانکہ وہ ذات پاک جو تمام صفات و کمال کے جامع اور ہر قسم کی خوبیوں کا منبع ہونے کی وجہ سے سب تعریفوں اور ہر طرح کی حمد و ثناء کی بلا شرکت غیر مستحق ہے، جس نے آسمان و زمین یعنی کل علویات و سفلیات کو پیدا کیا، اور رات دن اندھیرا اجالا، علم و جہل، ہدایت و ضلالت، موت و حیات، غرض متقابل کیفیات اور متضاد احوال ظاہر فرمائے. اسے اپنے افعال میں نہ کسی حصہ دار یا مددگار کی ضرورت ہو سکتی ہے، نہ بیوی اور اولاد کی، نہ اس کی معبودیت اور الوہیت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، اور نہ ربوبیت میں نہ اس کے ارادے پر کوئی غالب آ سکتا ہے، اور نہ اس پر کسی کا دباؤ اور زور چل سکتا ہے. پھر تعجب ہے ان حقائق کو سمجھنے کے بعد بھی کس طرح لوگ کسی چیز کو خدائی کا مرتبہ دے دیتے ہیں. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا مسمى عنده ثم انتم تمترون. ہوا وہ الذی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من سے طین مٹی، ثم پھر قضا مقرر کیا، اجلاً ایک وقت، و اجل اور ایک وقت، مسمى مقرر، عندہ اس کے ہاں، ثم پھر انتم تمترون شک کرتے ہو. وہ یہ جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر مقرر کر دی ایک وقت ایک مدت مقرر ہے اللہ کے نزدیک، پھر بھی تم شک کرتے ہو. اوپر عالم کبیر کی پیدائش کا ذکر تھا، یہاں عالم صغیر انسان کی خلقت کو بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو
شروع میں بے جان مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر کے کس طرح حیات اور کمالات انسانی فائز کیے، اور آج بھی مٹی سے غذائیں نکلتی ہیں، غذاؤں سے نطفہ اور نطفہ سے انسان بنتے رہتے ہیں۔ غرض اس طرح تم کو عدم سے وجود میں لائے، پھر ہر شخص کی موت کا ایک وقت مقرر کر دیا، جبکہ آدمی دوبارہ اس مٹی میں جا ملتا ہے جس سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس پر قیاس کرتے سکتے ہو کہ عالم کبیر کی فنا کا بھی ایک وقت مقرر ہے، جسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ قیامت صغریٰ یعنی شخصی موتیں چونکہ ہمیں پیش آتی رہتی ہیں، ان کا علم بھی لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، لیکن قیامت کبریٰ کی ٹھیک مدت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تعجب ہے کہ عالم صغیر یعنی انسانوں میں زندگی اور فنا کا سلسلہ دیکھتے ہوئے بھی عالم کبیر کی فنا میں کوئی آدمی تردد کرتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَهُوَ اور وہ اللہ فی میں السماوات آسمان جمع ہوا اور فی الارض زمین میں، یعلم وہ جانتا ہے، سرکم تمہارا باطن، وجہرکم اور تمہارا ظاہر، ویعلم اور جانتا ہے، ما تکسبون جو تم کماتے ہو، اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، جانتا ہے تمہارا چھپا اور کھلا، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی تمام آسمانوں اور زمینوں میں تنہا وہی معبود، مالک، بادشاہ، متصرف اور مدبر ہے، اور یہ نام مبارک اللہ بھی صرف اس کی ذات متعال صفات کے لیے مخصوص رہا ہے۔ پھر اوروں کے لیے استحقاق معبودیت کہاں سے آیا جب تمام زمین و آسمان میں اسی کی حکومت ہے، اور وہ بلا واسطہ ہر کھلی چھپی چیز اور انسان کے ظاہر و باطن اور چھوٹے بڑے عمل پر مطلع ہے، تو عابد کو اپنی عبادت و استعانت وغیرہ میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مشرکین جو ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سورۃ نمبر 39، سورۃ الزمر آیت نمبر 3 کہا کرتے تھے، یہ ان کا اور ان کے عام ہم نواؤں کا جواب ہوا، اور پہلے وہ اجل مسمى عندہ سے جو قیامت کی طرف اشارہ کیا تھا، یہاں سلسلہ مجازات پر متنبع فرما دیا کہ زمین و آسمان میں حکومت ہماری ہے، اور تمہارے سب کھلے چھپے نیک و بد اعمال بھی ہمارے علم میں موجود ہیں، پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم یوں ہی محمل چھوڑ دیے جاؤ۔ وما تأتيهم من آیۃ من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین، اور ما تأتيهم ان کے پاس نہیں آئی من سے کوئی آیت نشانی، من سے آیاتی نشانیاں، ربهم ان کا رب، الا مگر کانوا وہ ہوتے ہیں، عنها اس سے معرضین منہ پھیرنے والے، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر کرتے ہیں اس سے تغافل۔ آیات میں احتمال ہے کہ تکوینی آیات مراد ہوں یا تنزیلی۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ فقد كذبوا پس بے شک انہوں نے جھٹلایا بالحق کی حق کو، لما جب جاءهم ان کے پاس آیا، فسوف سو جلد، یاتیہم ان کے پاس آ جائے گی، انباء خبر حقیقت، ما كانوا جو وہ تھے، بھی اس کا یستہزئون مذاق اڑاتے، وہ سو بے شک جھٹلایا انہوں نے حق کو، جب ان تک پہنچا سو اب آئی جاتی ہے ان کے آگے حقیقت اس بات کی جس پر ہنستے تھے۔ حق سے مراد غالباً قرآن کریم ہے، جو نشان ہائے قدرت سے تغافل برتنے والوں کی بد انجامی اور دنیاوی و اخروی سزا کو بیان کرتا ہے۔ اسے سن کر منکرین تکذیب و استہزاء کرتے تھے، انہیں جتلا دیا کہ جس بات پر تم ہنستے اور واضح کرتے ہو وہ حقیقت ثابت بن کر عنقریب تمہارے سامنے آ جائے گی۔ آگے ان اقوام کا حوالہ دیا ہے جو آیات اللہ کی تکذیب و استہزاء اور بدعمالیوں کی بدولت ہلاک کی گئیں۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ علم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم کتنی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من سے قبلہم ان سے قبل، من سے قرن امت مکناہم ہم نے انہیں جما دیا تھا، فی الارض زمین ملک میں، ما جو لم نمکن نہیں جمایا، لکم تمہیں، وارسلنا اور ہم نے بھیجا السماء الحمدللہ السماء آسمان کو، علیہم ان پر، مدرارا موسلا دھار، وجعلنا اور ہم نے بنائی، الانہار نہریں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہم ان کے نیچے، فاہلکناہم پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وانشأنا اور ہم نے کھڑی کی، من سے بعدہم ان کے بعد، قرنًا امتیں آخرین دوسری،
کیا دیکھتے نہیں کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں جن کو جما دیا تھا ہم نے ملک میں اتنا کہ جتنا تم کو نہیں جمایا اور چھوڑ دیا ہم نے ان پر آسمان کو لگاتار بستا ہوا اور بنا دی ہم نے نہریں بہتی ہوئی ان کے نیچے، پھر ہلاک کیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر، اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو، یعنی عاد و ثمود وغیرہ، جن کو تم سے بڑھ کر طاقت اور ساز و سامان دیا گیا تھا بارشوں اور نہروں کی وجہ سے۔ ان کے باغ اور کھیت شاداب تھے، عیش و خالی کا دورہ تھا، جب انہوں نے بغاوت و تکذیب پر کمر باندھی اور نشانۂ قدرت کی ہنسی اڑانے لگے تو ہم نے ان کی جرموں کی پاداش میں ایسا پکڑا کہ نام و نشان بھی باقی نہ چھوڑا۔ پھر ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کیں اور منکرین و مکذبین کے ساتھ یہی سلسلہ جاری رہا۔ کیا مجرمین تباہ ہوتے رہے اور دنیا کی آبادی میں کچھ خلل نہیں پڑا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم اتاریں، علیکہ تم پر، کتاباً کچھ لکھا ہوا، فی میں قرطاسٍ کاغذ، فلمسوہ پھر اسے چھو لیں، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لقال البتہ کہیں گے، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، کافر، ان ھذا نہیں یہ، الا مگر، سحر جادو، مبین کھلا۔ اور اگر اتاریں ہم تجھ پر لکھا ہوا کاغذ میں، پھر چھو لیں وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے، البتہ کہیں گے کافر یہ نہیں ہے مگر صریح جادو۔ بعض مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اگر آپ آسمان سے ایک لکھی لکھائی کتاب لے آئے اور اس کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں جو ہمارے سامنے ہو کر گواہی دیں گے بے شک یہ کتاب خدا کی بھیجی ہوئی ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس کا جواب دیا کہ جو لوگ بحالت موجودہ قرآن کو جادو اور اس کے لانے والوں کو جادوگر بتلاتے ہیں، اگر واقعی ہم ان پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی آسمان سے اتار دیں جس سے یہ ہاتھوں سے چھو کر معلوم کر لیں کوئی تخیل یا نظر بندی نہیں ہے، تب بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ جس بدبخت کے حصے میں ہدایت نہیں ہوتی اس کا شبہ کبھی نہیں مٹتا۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، کیوں لا انزل نہیں اتارا گیا علیہ اس پر ملک فرشتہ، ولو اور اگر انزلنا ہم اتارتے ملکا فرشتہ، لقضی تو تمام ہو گیا ہوتا الامر کام، ثم پھر لا ينظرون انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور کہتے ہیں کیوں نہیں اترا اس پر کوئی فرشتہ، اور اگر ہم اتاریں فرشتہ تو طے ہو جاوے قصہ، پھر ان کو مہلت بھی نہ ملے، یعنی جو ہمارے روبرو ہو کر ان کے صدق کی گواہی دیتا۔ اگر فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آئے تو یہ لوگ ایک منٹ کے لیے بھی اس کا تحمل نہ کر سکیں، اس کے رعب و ہیبت سے دم نکل جائے۔ یہ صرف انبیاء علیہ السلام ہی کا ظرف ہوتا ہے جو اصلی صورت میں فرشتہ کی رویت کا تحمل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بحر میں 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے، اور کسی نبی کی نسبت ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں۔ دوسرے، اگر ان لوگوں کی ایسی عظیم شان خارق عادت فرمائش پوری کر دی جائے اور اس پر بھی نہ مانے جیسا کہ ان کے معاندانہ احوال و اطوار سے ظاہر ہے، تو سنت اللہ کے موافق پھر قطعاً مہلت نہ دی جائے گی، اور ایسا عذاب آئے گا جو فرمائش کرنے والوں کو بالکل نیست و نابود کر دے گا۔ اس لحاظ سے اس طرح کی فرمائشوں کا پورا نہ کرنا بھی عین رحمت سمجھنا چاہیے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ وَلَوْ اور اگر جعلناہ ہم اسے بناتے ملکن فرشتے، لجعلناہ تو ہم اسے بناتے رجلا آدمی، وللبسنا ہم شبہ ڈالتے علیہم ان پر، ما یلبسون جو وہ شبہ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم رسول بنا کر بھیجتے کسی فرشتہ کو تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا اور ان کو اسی شبہ میں ڈالتے جس میں اب پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ فرشتے کو اصلی صورت میں بھیجنے کی نفی تو پہلی آیت میں ہو چکی ہے، اب دوسرے احتمال کا جواب دیتے ہیں، وہ یہ کہ فرشتہ آدمی کی صورت میں بھیجا جائے، کیونکہ اسی صورت میں مجانست سوری کی بنا پر لوگ اس کے نمونہ اور تعلیم سے منتفع ہو سکتے ہیں، لیکن اس تقدیر پر منکرین کے شبہات کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ جو شکوک و شبہات رسول کے بشر ہونے پر کرتے تھے وہ ملک کی صورت بشر آنے پر بھی بدستور کرتے رہیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ اسْتُهْزِئَ ہنسی کی گئی بِرُسُلٍ رسولوں کے ساتھ، من سے قبلک آپ سے پہلے، فحاق تو گھیر لیا بالذین لوگوں کو جنہوں نے سخروا ہنسی کی، منہم ان سے، ما جو جس کانوا وہ تھے، بھی اس پر، یستہزئون ہنسی کرتے، اور بلا شبہ ہنسی کرتے رہے ہیں رسولوں سے تجھ سے پہلے، پھر گھیر لیا ان سے ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے کہ جس پر ہنسا کرتے تھے۔
معاندین کی فرمائشوں کا جواب دینے کے بعد حضور کی تسلی کی جاتی ہے کہ آپ ان کی استضاء و تمسخر سے دلگیر نہ ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں، انبیاء سب کی ان کو بھی انہی حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے، پھر جو ان کے مکذبین اور دشمنوں کا حشر ہوا سب کے سامنے ہے، ان کو بھی خدا اسی طرح سزا دے سکتا ہے جو اگلے مجرموں کو دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمۃ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل آپ کہہ دیں سیروا سیر کرو فی الارض زمین ملک میں ثم پھر انظروا دیکھو کیف کیسا کانا ہوا عاقبۃ انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا، تو کہہ دے کہ سیر کرو ملک میں پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، یعنی ملک کی سیر و سیاحت اور تباہ شدہ اقوام کے آثار کا ملاحظہ کرنے کے بعد اگر نظر عبرت سے واقعات ماضیہ کو دیکھو گے تو انبیاء کی تکذیب کرنے والی قوموں کا جو انجام دنیا میں ہوا وہ صاف نظر آ جائے گا۔ اس چیز سے قیاس کر لو کہ جب تکذیب کرنے والوں کا یہ حشر ہوا تو استہزاء کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمۃ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون قل آپ پوچھیں لمن کس کے لیے ما جو فی السماوات آسمانوں والارض و زمین قل کہہ دیں للہ اللہ کے لیے کتب لکھی ہے علی نفسی اپنے نفس آپ پر الرحمہ رحمت لیجمعنکم تمہیں ضرور جمع کرے گا الی یوم القیامۃ قیامت کا دن لا ریب نہیں شک فیہ اس میں الذین جو لوگ خسروا خسارہ میں ڈالا انفسهم اپنے آپ کو فہم تو وہی لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ پوچھ کے کس کا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں اور زمین میں، کہہ دے اللہ کا ہے، اس نے لکھی ہے اپنی ذمہ مہربانی، البتہ تم کو اکٹھا کر دے گا قیامت کے دن تک کہ اس میں کچھ شک نہیں۔ جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو وہ ایمان نہیں لاتے جب تمام آسمان و زمین میں اسی خدا کی حکومت ہے، جیسا کہ مشرکین کو بھی اقرار تھا تو مکذبین مستہزئین کو فوری سزا سے کہاں پناہ مل سکتی ہے۔ یہ صرف اس کی رحمت عامہ ہے کہ جرائم کو دیکھ کر فوری سزا جاری نہیں کرتا، اور قیامت کے دن بھی جو بلا شبہ آنے والا ہے محض انہی بدبختوں کو بے ایمانی کی سزا دے گا جو با اختیار خود جان بوجھ کر اپنے کو نقصان و ہلاکت کے گڑھے میں ڈال چکے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَهُ اور اس کے لیے ما جو سکنا بستا ہے فی میں لیل رات والنہار اور دن وہوا اور وہ السمیع سننے والا العلیم جاننے والا، اور علیہ کا ہے جو کچھ کے آرام پکڑتا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض هو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل آپ کہہ دیں غیر کیا سوائے اللہ اتخذ میں بناؤں ولیا کارساز فاطری بنانے والا سماوات آسمان جمع والارض زمین وہوا اور وہ یطعم کھلاتا ہے ولا یطعم اور وہ کھاتا نہیں۔ قل آپ کہہ دیں انی امرت بے شک مجھ کو حکم دیا گیا ان کے اکون میں ہو جاؤں اولا سب سے پہلا من جو جس اسلم حکم مانا وا اور تکونن تو ہرگز نہ ہو
من سے المشرکین شرک کرنے والے، تو کہہ دے کیا اور کسی کو بناؤں اپنے مددگار کے سوا، جو اللہ کے سوا، جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ کہہ دے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے حکم مانوں اور تو ہرگز نہ ہو شرک والا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض میں مکان کی تمیم تھی، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ میں زمانہ کے اعتبار سے تمیم ہے، یعنی ہر جگہ اور ہر وقت اسی کی حکومت اور قبضہ و اقتدار ہے۔ ہر وہ چیز جو رات میں یا دن میں آرام سے زندگی بسر کرتی ہے اور کتنے معلوم و نامعلوم دشمنوں سے مامون محفوظ رہتی ہے، یہ اس کی رحمت کاملہ کے اثار میں سے ہے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، سورۃ نمبر 41، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 42۔ وہی ہے جو دن کے شور و غل اور رات کے اندھیرے اور سناٹے میں ہر ایک کی پکار سنتا ہے اور سب کے خواہش و ضروریات کو بخوبی جانتا ہے۔ پھر تم ہی بتاؤ کہ ایسے پروردگار کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب کرنا کہاں تک موزوں ہوگا۔ کھانا کھلانا اشارہ ہے سامان بقا کی طرف، یعنی ایجاد و بقا دونوں میں اسی کے سب محتاج ہیں، اسی کو کسی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز میں بھی ہماری احتیاج نہیں۔ پھر اس سے علیحدہ ہو کر کسی کو مددگار بنانا انتہائی حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ ایسے پروردگار کے احکام کے سامنے جس کی صفات اوپر مذکور ہوئیں، پہلے اس اکمل ترین بندہ کو انتہائی انقیاد و تسلیم کا حکم ہے، جو تمام دنیا کے لیے نمونہ طاعت و عبودیت بنا کر بھیجا گیا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، قل آپ کہہ دیں انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیت میں نافرمانی کروں ربی اپنا رب، عذاب یوم عظیم بڑا دن، تو کہ میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ یہاں پر رکھ کر اوروں کو سنایا گیا ہے، یعنی بفرض محال اگر خدا کے معصوم و برگزیدہ ترین بندے سے بھی کسی طرح کا عصیان سرزد ہو تو عذاب الہی کا اندیشہ ہوتا ہے، پھر کسی دوسرے کو کب لائق ہے کہ باوجود شرک و کفر و تکذیب انبیاء وغیرہ ہزاروں طرح کے جرائم میں مبتلا ہونے کے عذاب الہی سے بے فکر و مامون ہو کر بیٹھ رہے ہیں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ ذلک الفوز المبین، من جو جس یصرف پھیر دیا جائے عنہ اس سے یومئذ اس دن، فقط تحقیق رحمہ اس پر رحم کیا، ذلک یہ الفوز المبین کامیابی کھلی، جس پر سے ٹل گیا وہ عذاب اس دن تو اس پر رحم کر دیا اللہ نے، یہی ہے بڑی کامیابی، جنت اور رضا الہی کے اعلیٰ مدارج کا حاصل کرنا تو بہت اونچا مقام ہے۔ اگر آدمی سے قیامت کے دن کا عذاب ٹل جائے تو یہی بہت بڑی کامیابی سمجھو۔ کما قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ کفافا لا لی ولا علی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن اور اگر یمسسک تمہیں پہنچائے اللہ بضر کوئی سختی، فلا تو نہیں کاشف دور کرنے والا لہو اس کا، الا ہو اس کے سوا، ان اور اگر یمسسک وہ پہنچائے تمہیں بخیر کوئی بھلائی، فہو تو وہ علی پر کوئی کل شیء ہر شے قدیر قادر، اور اگر پہنچا دے تجھ کو اللہ کچھ سختی تو کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں سوا اس کے، اور اگر تجھ کو پہنچا دے بھلائی تو وہ چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وَهُوَ اور وہ القاہر غالب فوق اوپر عبادی اپنے بندے، وَهُوَ اور وہ الحکیم حکمت والا، الخبیر خبر رکھنے والا، اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر، اور وہی ہے بڑی حکمت والا سب کی خبر رکھنے والا۔ دنیا یا آخرت میں جو تکلیف یا راحت خدا کسی کو پہنچانا چاہتا ہے، چاہے نہ کوئی مقابلہ کر کے روک سکتا ہے اور نہ اس کے غلبے و اقتدار کے نیچے سے نکل کر بھاگ سکتا ہے۔ وہ پوری طرح خبردار ہے کہ کس بندے کے کیا حالات ہیں اور ان حالات کی مناسب کس قسم کی کارروائی کرین حکمت ہوگی۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ قل آپ کہہ دیں ایو کون سی شیء چیز اکبر سب سے بڑی شہادت گواہی، قل آپ کہہ دیں اللہ شہید گواہ، بینی میرے درمیان، بینکم و تمہارے درمیان، اوحی وحی کیا گیا، الیہ مجھ سے پر، ھذا یہ القرآن لانذرکم تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، بہ اس سے، ومن اور جس بلغ وہ پہنچا، انکم کیا تم بے شک تشہدون تم گواہی دیتے ہو، ان کے مع ساتھ اللہ آلہۃ کوئی معبود اخری دوسرا۔ قل آپ کہہ دیں لا اشہد میں گواہی نہیں دیتا، قل آپ کہہ دیں انما صرف ہوا وہ الہ معبود واحد یکتا، و اننی اور بے شک میں بریء بیزار مما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو۔ تو پوچھ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ کہہ دے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور اترا ہے مجھ پر یہ قرآن تاکہ تم کو اس سے خبردار کروں، اور جس کو یہ پوچھے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہیں،
تو کہہ دے میں تو گواہی نہیں دوں گا، کہہ دے وہی ہے معبود ایک اور میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے۔ جب یہ فرمایا کہ خدا ہی سب نفع و ضرر کا مالک، تمام بندوں پر غالب و قاہر اور رتی رتی سے خبردار ہے، تو اس کی شہادت سے زبردست اور بے لوث و شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ پس میں بھی اپنے تمہارے درمیان اسی کو گواہ ٹھہراتا ہوں، کیونکہ میں نے دعویٰ رسالت کر کے جو کچھ اس کے پیغامات تم کو پہنچائے اور جو کچھ تم نے اس کے جواب میں میرے ساتھ اور خود پیغام ربانی کے ساتھ برتاؤ کیا، وہ سب اس کی آنکھ کے سامنے ہے۔ وہ خود اپنے علم محیط کے موافق میرا اور تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ یعنی اگر سمجھو تو میرے صدق پر، خدا کی یقینی اور کھلی ہوئی شہادت پر، یہ قرآن موجود ہے جو اپنے کلام الہی ہونے پر خود ہی اپنی دلیل ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، میرا کام یہ ہے کہ تم کو اور میں ہر اس شخص کو جسے یہ کلام پہنچے خدائی پیغام سے خبردار کر دوں، جس میں توحید و معاد وغیرہ تمام اصول دین کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیا اس قدر تمام حجت ہو چکنے اور ایسا قطعی اور صریح پیغام توحید سننے کے بعد بھی تم یہی کہتے رہو گے کہ خدا کے سوا اور بھی معبود ہیں؟ تم کو اختیار ہے، جو چاہو کہو۔ میں تو کبھی ایسا ہر زبان پر نہیں لا سکتا، بلکہ صاف صاف بیان کرتا ہوں کہ لائق عبادت صرف وہی ایک خدا ہے۔ باقی جو کچھ تم شرک کرتے ہو، میں اس سے قطعاً بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ تنبیہ ومن بلغ نے بتلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جن و انس اور مشرق و مغرب کے لیے ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ الذین وہ جنہیں آتیناہم ہم نے دی انہیں الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹے، الذین وہ جنہوں نے خسروا خسارہ میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو، فہم سو وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ جن کو ہم نے دی کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اس کے علاوہ کہ میری صداقت کا خدا گواہ ہے اور قرآن کریم اس کی ناطق اور ناقابل تردید شہادت دے رہا ہے۔ وہ اہل کتاب یہود و نصارہ بھی، جن کی طرف کتب سماویہ کا عالم سمجھ کر تم میرے معاملے میں رجوع کرتے ہو، اپنے دلوں میں پورا یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ میں ہی وہ نبی آخر زمان ہوں جس کی بشارت انبیاء سابقین دیتے چلے آئے ہیں۔ ان کو جس طرح بہت سے بچوں میں سے اپنی اولاد کی شناخت کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کے معلوم کرنے میں بھی کوئی شبہ اور دھوکہ نہیں۔ البتہ حسد، کبر، تقلید، ابا اور حب جاہ و مال وغیرہ اجازت نہیں دیتے کہ مشرف بے ایمان ہو کر اپنی جانوں کو نقصان دائمی اور ہلاکت ابدی سے بچائیں۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يخلف الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ومن اور کون اظلم سب سے بڑا ظالم ممن اس سے جو افترا جو بہتان باندھے اللہ پر اللہ کذبا جھوٹ او کذب یا جھٹلائے بآیاتی اس کی آیتیں انه بلا شبہ وہ لا يفلح فلاح نہیں پاتے الظالمون ظالم جمع اور اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر یا جھٹلاوے اس کی آیتوں کو بلا شک بھلائی نصیب نہیں ہوتی ظالموں کو یعنی نبی نہ ہو اور خدا پر افترا کر کے دعویٰ نبوت کا
کر بیٹھے یا سچے نبی سے جس کی صداقت کے دلائل واضح موجود ہوں، خدائی پہ بیان سن کر تکذیب پر کمر بستہ ہو جائے، ان دونوں سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور سنت اللہ یہ ہے کہ ظالم کو انجام کار کامیابی اور بلائی نصیب نہیں ہوتی۔ پس اگر فرض کرو معاذ اللہ میں مفتری ہوں تو ہرگز کامیاب نہیں ہوں گا اور تم مکذب ہو جیسا کہ دلائل سے ظاہر ہے تو تمہاری خیریت نہیں۔ لہذا حالات میں غور کر کے اور انجام سوچ کر عاقبت کی فکر کرو اور اس دن سے ڈرو جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ ابن کثیر نے آیت کی یہی معنی لیے ہیں اور بعض مفسرین نے افتراءً علی اللہ سے مشرکین کا شرک مراد دی ہے، جیسا کہ آگے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ سورۃ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 75 میں اشارہ ہے، واللہ عالم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَيَوْمَ اور جس دن نحشرہم ان کو جمع کریں گے جمیعاً سب تم، ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین کو جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، مشرکوں اینا کہاں شرکاؤکم تمہارے شریک الذین جن کا کنتم تم تھے تزعمون دعویٰ کرتے ہو۔ جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو پھر کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں شریک تمہارے جن کا تم کو دعویٰ تھا، جن کی نسبت تم کو دعویٰ تھا کہ وہ خدائی کے حصے مدار اور شدائد میں تمہارے شفیع و مددگار ہیں۔ آج ایسی سختی اور مصیبت کے وقت کہاں چلے گئے کہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آتے۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، ثم پھر لم تکن نہ ہوگی نہ رہی فتنتهم ان کی شرارت الا سوائے ان کے قالوا وہ کہیں واللہ قسم اللہ کی ربنا ہمارا رب ما كنا نہ تھے ہم مشرکین شرک کرنے والے۔ پھر نہ رہے گا ان کے پاس کوئی فریب مگر یہی کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم نہ تھے شرک کرنے والے، یعنی بجز انکار واقعات کے کچھ کرتے دھرتے نہ بن پڑے گی باطل معبودین کی جس عقیدے و محبت میں مفتون ہو رہے تھے۔ اس کی حقیقت صرف اتنی رہ جائے گی کہ ساری عمر کے عقیدے اور تعلق سے بھی انکار کر بیٹھیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ انظروا تم دیکھو کیف کیسے کذبوا انہوں نے جھوٹ باندھا علی پر انفسہم اپنی جانوں اور ضل کھوئی گئی عنہم ان سے ما جو کانوا یفترون وہ باتیں بناتے تھے۔ دیکھو تو کیسا جھوٹ بولے اپنے اوپر اور کھوئی گئی ان سے وہ باتیں جو بنایا کرتے تھے، یعنی اس صریح جھوٹ سے مشرکین کی انتہا بدخواسی اور شرکاء کی غایت بیچارگی اور درماندگی کا اظہار ہوگا۔ کاش مشرکین اس رسوا کن انجام کو دنیا ہی میں سمجھ لیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَمِنْهُمْ اور ان سے من جو یستمع کان لگاتا تھا الیک آپ کی طرف، وجعلنا اور ہم نے ڈال دیا اعلیٰ پر قلوبہم ان کے دل اکنتاً پردے ان کے یفقہوا اور نہ سمجھیں اسے، اور فی آذانہم ان کے کانوں میں وقرا بوجھ، و ان اور اگر یروا وہ دیکھیں کل تمام آیت نشانی لا یؤمنون ایمان لائیں گے بہا اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤک آپ کے پاس آتے ہیں یجادلونک آپ سے جھگڑتے ہیں، یقول کہتے ہیں الذین جن لوگوں نے کفروا انہوں نے کفر کیا، ان نہیں ہذا یہ الا مگر صرف اساطیر و کہانیاں الاولین پہلے لوگ، اور بعض ان میں کان لگائے رہتے ہیں تیری طرف، اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈال رکھے ہیں پردے تاکہ اس کو نہ سمجھیں، اور رکھ دیا ان کے کانوں میں بوجھ، اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیاں تو بھی ایمان نہ لاویں ان پر، یہاں تک کہ جب آتے ہیں تیرے پاس تجھ سے جھگڑنے کو تو کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو بغرض اعتراض و عیب جوئی قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف کان لگاتے تھے۔ ہدایت سے منتفع ہونا اور حق کو قبول کرنا مقصود نہ تھا، نصیر ہدایت سے ممتد اعراض اور کانشنس کی مسلسل تعطیل کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ قبول حق کے وسائل و قوی انجام کار معروف ہو کر رہ گئے، قوی انجام کار معروف ہو کر رہ گئے، حق کے سمجھنے سے ان کے دل محروم کر دیے گئے، پیغام ہدایت کا سننا کانوں کو بھاری معلوم ہونے لگا، آنکھیں نظر عبرت بھی ایمان لانے کی توفیق نظر عبرت سے خالی ہو گئیں، ہر قسم کے نشانات دیکھ کر بھی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی، اور لطف یہ ہے کہ اس حالت میں
حالت موت پر کانے و مسرور بھی ہیں، بلکہ فخر کے لہجے میں اس کا اعلان کرتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ میں ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ سورۃ نمبر 41 سورہ فصلت آیت نمبر 54۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سماع آیات سے منتفع نہ ہونا اور دلوں پر پردہ پڑ جانا خود ان کے اعراض کا نتیجہ تھا، اور یہ اعراض ہی اس کیفیت کے حدوث کا سبب ہوا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ سورۃ نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 7۔ اسباب پر مسببات کا مرتب کرنا، چونکہ خالق جل وعلا کے سوا کسی کا کام نہیں ہو سکتا، اسی لیے آیت حاضرہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً يَفْقَهُوا فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ سورہ نمبر 17 سورہ اسراء آیت نمبر 46 میں پردہ وغیرہ ڈالنے کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کر دی گئی ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَهُمْ اور وہ يَنْهَوْنَ روکتے ہیں عنہ اس سے، وَيَنْأَوْنَ اور بھاگتے ہیں عنہ اس سے، وَإِنْ اور نہیں يُهْلِكُونَ ہلاک کرتے ہیں إِلَّا مگر صرف أنفُسَهُمْ اپنے آپ، اور ما يشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور یہ لوگ روکتے ہیں اس سے اور بھاگتے ہیں اس سے اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سمجھتے، یعنی ان میں نہ فہم رہا ہے نہ انصاف، ایمان لانا اور ہدایات ربانی سے منتفع ہونا تو کجا ان کی غرض تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے سے صرف مجادلہ، جھگڑنا اور پھپتیاں اڑانا ہے۔ چنانچہ قرآن ہی حقائق و بیانات کے معاذ اللہ اساطیر الاولین کہتے ہیں، پھر اس کی تکذیب اور جدل و تبصر پر اکتفا نہیں، کوشش یہ ہے کہ دوسروں کی طرف بھی اپنی بیماری کا تعدیہ کریں، چنانچہ لوگوں کو حق سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں تاکہ انہیں دیکھ کر دوسرے قبول حق سے نفور و بیدار ہو جائیں، مگر ان تمام ناپاک کوششوں سے نہ الحمدللہ دین حق کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ تو غالب ہو کر رہے گا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی عصمت و رفعت کا تکفل حق تعالیٰ فرما چکا ہے۔ ہاں یہ احمق خود اپنے لیے ہلاکت کا سامان فراہم کر رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَوْ اور اگر کبھی ترا تم دیکھو اِذْ وُقِفُوا جب کھڑے کیے جائیں گے عَلَیٰ پر النار آگ، فَقَالُوا تو کہیں گے یا لَيْتَنَا اے کاش ہم نُرَدُّ واپس بھیجے جائیں، وَلَا نُكَذِّبُ نہ جھٹلائیں ہم بِآيَاتِ آیتوں کو ربنا اپنے رب، وَنَكُونَ اور ہو جائیں ہم من سے المؤمنین ایمان والے۔ اور اگر تو دیکھے جس وقت کے کھڑے کیے جائیں گے وہ دوزخ پر، پس کہیں گے اے کاش ہم پھر بھیجے دیے جائیں اور ہم نہ جھٹلائیں اپنے رب کی آیتوں کو۔ اور ہو جاویں ہم ایمان والوں میں، یعنی آیات اللہ کی تکذیب و استہزاء وغیرہ ساری فوں فاں اس وقت تک ہے جب تک خدائی کی سزا کا ہولناک و شربہ منظر سامنے نہیں۔ جس وقت دوزخ کی ذرا سی ہوا بھی لگ جائے گی تو ساری شیخی کری ہو کر رہ جائے گی، اور بہزار تمنا یہ درخواست کریں گے کہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ آئندہ کبھی اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور پکے ایماندار بن کر رہیں۔ الآن قد ندمت وما ينفع الندم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون۔ بلکہ بدا لهم ظاہر ہو گیا ان پر ما جو کانوا یخفون وہ چھپاتے تھے، من قبل اس سے قبل، ولو اور اگر ردوا واپس بھیجے جائیں، لعادوا تو پھر کرنے لگیں گے، لما نہوا وہی روکے گئے، عنہ اس سے، اور انہم بے شک وہ لکاذبون جھوٹے کوئی نہیں، بلکہ ظاہر ہو گیا جو چھپاتے تھے پہلے، اور اگر پھر بھیجے جائیں تو پھر بھی وہی کام کریں جس سے منع کیے گئے تھے، اور وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ یعنی اب بھی دنیا میں واپس جانے کی تمنا عزم صحیح اور ایمانی رغبت و شوق سے نہیں، بلکہ جب مجازات و مکافات عمل کا وہ منظر سامنے آ گیا جس باوجود وضوح اور ادلہ انکار کے پردہ میں چھپایا کرتے تھے، عذاب الہی کو آنکھوں سے دیکھ لیا، تمام اعمال شنیعہ کا جو چھپ چھپ کر کیے جاتے تھے راز فاش ہو گیا۔ ابھی جو واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 23 کہہ چکے تھے، اس جھوٹ کی بھی کلی کھل گئی، غرض کے بدی کی جو اثرات مخفی اور غیر مرئی طور پر اندر ہی اندر ان نالائقوں کے دلوں میں پرورش پا رہے تھے، وہ دردناک عذاب کی صورت میں ممثل ہو کر سامنے آ گئے۔ تو محض جان بچانے کے لیے دوبارہ دنیا میں جانے کی تمنا کرنے لگے،
یعنی اب بھی جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں واپس ہو کر پکے ایماندار بن جائیں گے اور ہرگز آیت اللہ کی تکذیب نہ کریں گے۔ یہ اشقیاء اگر دنیا میں واپس کر دیے جائیں تو بدی اور شرارت کی جو قوتیں ان میں رکھی ہیں پھر انہی کو کام میں لائیں گے، اور جس مصیبت سے گھبراہٹ کر جانے کی تمنا کر رہے ہیں اسے خواب و خیال کی طرح فراموش کر دیں گے، جیسا کہ بسا اوقات دنیاوی مسائل و مخالف میں پھنس کر آدمی انابت و توبہ اختیار کر لیتا ہے، پھر جہاں چند روز گزرے کچھ بھی یاد نہیں رکھتا کہ اس وقت کیا عہد و پیمان کیے تھے۔ کَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 12۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ان نہیں ہیا ہے الا مگر صرف حیاتنا ہماری زندگی الدنیا دنیا، وما اور نہیں نحن ہم بمبعوثین اٹھائے جانے والے، اور کہتے ہیں ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی، اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا۔ یعنی خوب مزے اڑا لو دنیاوی عیش کو، ہم خواہ فکر آخرت سے منغص مت کرو۔ یہی حال آج کل یورپ کے مادہ پرستوں کا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ ولو، اور اگر کبھی ترا تم دیکھو، اذ وقفوا جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علیٰ پر سامنے ربہم اپنے رب کا، قال وہ فرمائے گا، الیسا کیا نہیں، ہذا یہ، بالحق کی سچ، قالوا وہ کہیں گے، بلا ہاں، وربنا قسم ہمارے رب کی، قال وہ فرمائے گا، فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب ما اس لیے کہ کنتم تکفرون تم کفر کرتے تھے۔ اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، فرمائے گا کیا یہ سچ نہیں کہیں گے، کیوں نہیں، قسم ہے اپنے رب کی، فرمائے گا تو چکھو عذاب بدلے میں اپنے کفر کے، یعنی جب حقیقت آنکھوں کے سامنے آ جائے گی اور باس بعد الموت وغیرہ کے اقرار سے چارہ نہ رہے گا، تب کہا جائے گا کہ انکار حقیقت اور کفر بالمعاد کا مزہ چکھو۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ قد تحقیق آسرہ گاٹے میں پڑے الذین کذبوا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بلقاء ملنا اللہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتهم آپ پہنچی ان پر الساعۃ قیامت بغتتاً اچانک، قالوا وہ کہنے لگے یا حسرتنا ہائے ہم پر افسوس، علی پر ما فرطنا جو ہم نے کوتاہی کی، فیہا اس میں، وہم اور وہ، یحملون اٹھائے ہوں گے اوزارہم اپنے بوجھ، علی پر ظہورہم اپنی پیٹھ، جمع علی آگاہ،
روسا برا ما یزیدون، جو اٹھائیں گے۔ تباہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بات جانا ملنا اللہ کا، یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان پر قیامت اچانک تو کہیں گے اے افسوس کیسی کوتاہی ہم نے اس میں کی، اور وہ اٹھاویں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ خبردار ہو جاؤ کہ برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاویں گے۔ انسان کی بڑی شقاوت اور بدبختی یہ کہ لقاء اللہ سے انکار کرے اور زندگی کے اس بلند ترین مقصد کو جھوٹ سمجھے، یہاں تک کہ جب موت یا قیامت سر پر آ کھڑی ہو تب بے فائدہ کف افسوس ملتا رہ جائے کہ ہائے میں اپنی دنیاوی زندگی میں یا یوم قیامت کے لیے تیاری کرنے میں کیسی ناقابل تلافی کوتاہی کی۔ اس وقت اس افسوس و خسرت سے کچھ نہ ہوگا جرموں اور شرارتوں کے بار گراں کو جس سے اس کی پشت امیدہ ہوگی۔ یہ نہ وقت کا تعصب و تخسر ذرا بھی ہلکا نہ کر سکے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وما اور نہیں الحیات زندگی دنیا الا مگر صرف لعب کھیل ولہو اور جی کا بہلاوا، وللدار الآخرۃ اور آخرت کا گھر، خیر بہتر للذین ان کے لیے جو یتقون پرہیزگاری کرتے ہیں۔ افلا تعقلون سو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی مگر کھیل اور جی بہلانا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ کفار تو یہ کہتے تھے کہ دنیاوی زندگی کے سوا کوئی زندگی ہی نہیں، لیکن یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ فانی اور مقدس زندگانی حیات اخروی کے مقابلے میں ہیچ اور بے حقیقت ہے، یہاں تک کہ زندگی کے صرف انہی لمحات کو زندگی کہا جا سکتا ہے جو آخرت کی درستی میں خرچ کیے جائیں۔ بقیہ تمام اوقات جو آخرت کی فکر و تیاری سے خالی ہوں، ایک عاقبت اندیش کے نزدیک اللہ علاب سے زائد وقت نہیں رکھتے۔ پرہیزگار اور سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ ان کا اصل گھر آخرت کا گھر اور ان کی حقیقت زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ بے شک قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ قد نعلم بے شک ہم جاتے ہیں، انه کہ وہ ليحزنك آپ کو ضرور رنجیدہ کرتی ہے، الذي وہ جو یقولون وہ کہتے ہیں، فإنهم سو وہ یقیناً لا يكذبونك نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولكن اور لیکن بلکہ الظالمین ظالم لوگ بآیاتی آیتوں کو اللہ یجحدون انکار کرتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ تجھ کو غم میں ڈالتی ہے ان کی باتیں، وہ سو تجھ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ اور البتہ جھٹلائے گئے رسول جمع من قبل کا آپ سے پہلے، فصبروا پس صبر کیا انہوں نے، علیٰ پر ما کذبوا جو وہ جھٹلائے گئے، وأوذوا اور ستائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم ان پر آ گئی نصرنا ہماری مدد، ولا مبدل نہیں بدلنے والا لکلمات اللہ اللہ کی باتوں کو۔ اور لقد البتہ جاءک آپ کے پاس پہنچی من سے کچھ نبئی خبر، المرسلین رسول جمع اور جھٹلائے گئے ہیں بہت سے رسول تجھ سے پہلے، پاس صبر کرتے رہے جھٹلانے پر اور ایذا پر، یہاں تک کہ پہنچی ان کو مدد ہماری، اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں، اور تجھ کو پہنچ چکے ہیں کچھ اولاد رسولوں کے خلائق کے حال پر شفقت و ہمدردی سارے جہاں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں کی تکذیب و اعراض، مستقبل کی تباہی اور مشرکانہ عمل ہدایانہ کلمات سے سخت رنج اور صدمہ محسوس فرماتے تھے۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ان اشقیاء کو دھمکی دی گئی ہے کہ آپ ان کے اعراض و تکذیب سے اس قدر دلگیر اور بے چین نہ ہوں۔ یہ لوگ جو تکذیب کر رہے ہیں فی الحقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے، کیونکہ آپ کو تو پہلے سے بے اتفاق صادق و امین سمجھتے تھے، بلکہ خدا کی آیات و نشانات کا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تبلیغ کے لیے بھیجی گئی ہیں جان بوجھ کر عذرائے ظلم و عناد انکار کر رہے ہیں، تو آپ بھی ان ظالموں کا معاملہ خدا کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں، وہ خود ان کے ظلم اور آپ کے صبر کا پھل دینے والا ہے۔ انبیاء سابقین کے ساتھ بھی جن کے کچھ حالات آپ کو سنائے جا چکے ہیں، ان کی قوموں نے تکذیب و اظہار ثانی کا برتاؤ کیا، جس پر خدا کے معصوم پیغمبر نہایت اولو العزمی سے صبر کرتے رہے، حتیٰ کہ حسب وعدہ خدا کی مدد پہنچی، اور بڑے زبردست متکبرین کے مقابلے میں ان کو مظفر و منصور کیا گیا۔ آپ سے جو نصر و ظفر کے وعدے کیے گئے ہیں ایک ایک کر کے پورے ہوں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے مگر خدا کا وعدہ نہیں ٹل سکتا۔
کس کی طاقت جو خدا کی باتوں کو بدل ڈالے، یعنی جو اس نے کہا ایسے واقعہ نہ ہونے دے۔ مکذبین کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی جنگ حقیقتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں بلکہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس نے ان کو اپنا سفیر اعظم اور معتمد بنا کر کھلے نشانات کے ساتھ بھیجا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ان خدائی نشانات کی تکذیب ہے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِنْ اور اگر کانا ہے کبرا گراں علیہ کا پر ارادم ان کا منہ پھیرنا، فین تو اگر استطاعت تم سے ہو سکے ان کے تبتغی ڈھونڈ لو نفقن کوئی سرنگ فی الارض زمین میں، او یا سلمن کوئی سیڑھی فی السماء یا آسمان میں، فتاتیا پھر لے آؤ ان کے پاس بھی آیتن کوئی نشانی ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ جماؤں تو ان جمع کر دیتا الہدا ہدایت پر، فلا تکونن سو آپ نہ ہو من سے الجاہلین بے خبر جمع۔ اور اگر تجھ پر گرائیں ان کا منہ پھیرنا تو اگر تجھ سے ہو سکے کہ ڈھونڈ نکالے کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں، پھر لاوے ان کے پاس ایک معجزہ، اور اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا سب کو سیدھی راہ پر، سو تو مت ہو نادانوں میں۔ کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ ہمیشہ ایسا نشان رہنا چاہیے جسے ہر کوئی دیکھ کر یقین کر لے اور ایمان لانے پر مجبور ہو جایا کرے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام دنیا کی ہدایت پر حریص تھے، شاید آپ کے دل نے چاہا ہوگا کہ ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت فرمائی کہ تکوینیات میں مشیت الہی کے تابع رہو۔ تکوینی مثالیں اس کو مقتضی نہیں کہ ساری دنیا کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا جائے، ورنہ خدا تو اس پر بھی قادر تھا کہ بدون توسط پیغمبروں نشانوں کے شروع ہی سے سب کو سیدھی راہ پر جمع کر دیتا۔ جب خدا کی حکمت ایسی مجبور کن معجزات اور فرمائشی نشانات دکھلانے کو مقتضی نہیں تو مشیت الہی کے خلاف کسی کو یہ طاقت کہاں ہے کہ وہ زمین یا آسمان میں سے سرنگ یا سیڑھی لگا کر صرف ایسا فرمائشی اور مجبور کن معجزہ نکال کر دکھلا دے۔ خدا کی قوانین حکمت و تدبیر کے خلاف کسی چیز کے وقوع کی امید رکھنا نادانوں کا کام ہے۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون۔ انما صرف وہ یستجیب مانتا ہے الذین جو لوگ یسمعون سنتے ہیں، والموتى اور مردے یبعثهم انہیں اٹھائے گا اللہ ثم پھر الیہ اس کی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو زندہ کرے گا اللہ پھر اس کی طرف لائے جائیں گے۔ یعنی سب سے توقع نہ رکھو کہ مانیں گے، جن کے دل کے کان بہرے ہو گئے وہ سنتے ہی نہیں، پھر مانیں کس طرح؟ ہاں یہ کافر جو قلبی روحانی حیثیت سے مردوں کی طرح ہیں، قیامت میں دیکھ کر یقین کریں گے اور ان چیزوں کو مانیں گے جن کا انکار کرتے تھے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقالوا اور وہ کہتے ہیں لولا نزل کیوں نہیں اتاری گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من سے ربی اس کا رب کو، آپ کہہ دے ان بے شک اللہ قادر علی پر ان کے ينزل اتارے آیتن کوئی نشانی، ولیکن اکثرهم ان میں اکثر لا يعلمون نہیں جانتے۔ اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، کہہ دے کہ اللہ کو قدرت ہے اس بات پر کہ اتار نشانی، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ یعنی ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری جن کی دو فرمائشیں کرتے تھے، کما فی قولی تعالیٰ وقالوا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ حتی تفجر لنا من الارض آیت نمبر 90۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا آیت نمبر 91۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا آیت نمبر 92۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا آیت نمبر 93، 91، 92، 93۔ ورنہ آپ پر بے شمار علمی و عملی معجزات نشانات بارش کی طرح اترتے رہتے تھے۔ یعنی خدا فرمائشی معجزات دکھلانے سے عاجز نہیں، لیکن جن قوانین حکمت و رحمت پر نظام تکوین کی بنیاد ہے، تم میں اکثر ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان قوانین کا اقتضا یہ ہے کہ تمام فرمائشی معجزات نہ دکھلائے جائیں۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ وما اور نہیں من کوئی دابت چلنے والا فی الارض زمین میں، اور لانا
طائرین برندہ یہ تیر اڑتا ہے بجناحی اپنے دو پروں سے، الا مگر امتیں جماعتیں، امثالکم تمہاری طرح، ما فرطنا نہیں چھوڑی ہم نے فی الکتابی کتاب میں من کوئی شیء چیز، ثم پھر الی طرف ربہم اپنا رب یحشرون جمع کیے جائیں گے۔ اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، اور نہ کوئی پرندہ کہ اڑتا ہے اپنے وعدوں سے، مگر ہر ایک امت ہے تمہاری طرح، ہم نے نہیں چھوڑی لکھنے میں کوئی چیز، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے۔ ان آیات میں بعض حکمتوں پر متنبع کیا گیا ہے جو فرمائشی نشانات نہ دکھلائے جانے میں مرئی ہیں، یعنی تمام حیوانات ہوا زمین پر رینگتے ہوں یا ہوا میں اڑتے ہوں وہ بھی انسانوں کی طرح ایک امت ہیں۔ ان میں سے آپ لوگوں کو حق تعالیٰ نے ایک خاص وسع اور فطرت پر پیدا کیا ہے جو ان کے معین حواس و افعال کے دائرے میں کام کرتی ہے۔ کوئی جانور اپنے افعال اور حرکات کے محدود حلقہ سے جو قدرت میں باعتبار اس کی فطرت و استعداد کے مشخص کر دیے ہیں ایک قدم باہر نہیں نکال سکتا، چنانچہ ابتدائی آفرینش سے آج تک کسی حیوان نے اپنی نوع کے محدود دائرہ عمل میں کسی طرح کی ترقی نہیں کی۔ اسی طرح آج کی استعداد و فطرت کو خیال کر لیجئے، حق تعالیٰ کے علم و قدیم اور لوح محفوظ میں تمام انواع و اجناس کی تدبیر و تربیت کے اصول و فروع منضبط ہیں۔ کوئی چیز نہ اس چیز زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد اس مکمل انضباط و انتظام سے باہر جا سکتی ہے۔ انسان جنس حیوان میں با اختیار اور ترقی کن حیوان ہے، اسی کسب اختیار اور ترقی کن عقل و تمیز کی موجودگی نے اس کے نظام تکوینی اور قانون حیات کو دوسرے تمام حیوانات سے ایسا اعلیٰ اور ممتاز بنا دیا ہے کہ اب اس سے حیوان کہتے بھی شرم آتی ہے۔ وہ برخلاف باقی حیوانات کے دیکھنے، سننے اور پوچھنے سے نئی نئی معلومات حاصل کرتا اور قوت فکریہ سے اس کو ترتیب دیتا کر حیات جدید کی طرف ترقی کرتا رہتا ہے۔ وہ نیک و بد میں تمیز کرنے کے، نافع و ضار کے پہچاننے، آغاز انجام سمجھنے پر قادر اور کسی عمل کے کرنے یا چھوڑنے میں فی الجملہ آزاد ہے۔ اسی لیے اس کو خدا کی جانب سے ایسے نشانات دکھلائے جاتے ہیں جن میں غور و فکر کرنے کا موقع مل سکے اور فکر کسب کی فطری آزادی کو سلب کرنے والے نہ ہوں، اور اگر وہ خدا کے دیے ہوئے قواعد عقلیہ سے ٹھیک طور پر ان میں غور کرے تو اسے حق و باطل اور نیک و بد کی تمیز کرنے میں کچھ دقت نہ ہو۔ پس ایسے فرمائشی نشانات و معجزات کی درخواست کرنا جو بہیمہ وجوہ ایمان لانے پر مجبور کر دیں، انسان کی فطری آزادی اور اس کے نظام ترکیبی کو تباہ کرنے بلکہ انسان کو عام حیوانات کی صف میں اتار لانے کا مرادف ہے۔ اور اگر فرمائشی نشان بہیمہ وجود مجبور کن نہ ہوں تو ان کا دکھلانا بیکار ہے، کیونکہ ان میں بھی وہی غیر ناشی عن الدلیل شکوک و شبہات پیدا کر لیے جائیں گے جو ہزاروں غیر فرمائشی ہی نشانات میں کیے جا چکے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل من یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور الذین وہ لوگ جو کہ کذبوا انہوں نے جھٹلائے بآیاتنا ہماری آیات، صم بہرے و بکم و گنگے، فی میں ظلمات اندھیرے، من جو جس یشاء چاہے اللہ یضلل اسے گمراہ کر دے، ومن یشاء جسے چاہے جعلہ اسے کر دے چلا دے اعلیٰ پر صراط راستہ مستقیم سیدھا۔ اور جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو بہرے اور گنگے ہیں اندھیروں میں، جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے اور جس کو چاہے ڈال دے سیدھی راہ پر، نہ کہنے والے کی سنتے ہیں، نہ خود دوسروں سے پوچھتے ہیں، اور نہ اندھیرے میں کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ جب سب کو اپنے بے اعتدالیوں سے بیکار کر لیے تو حق کی تصدیق و قبول کا کیا ذریعہ ہو؟ گمراہ کرنا اس کو چاہتا ہے جو خود ذرائع ہدایت کو اپنے اوپر مسدود کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف آیت نمبر 176۔ قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ آپ کہہ دیں أَرَأَيْتُكُمْ بھلا دیکھو، ان اگر آتاکم تم پر آئے عذاب عذاب اللہ یا اتتکم آئے تم پر الساعۃ قیامت غیر اللہ کیا اللہ کے سوا تدعون تم پکارو گے، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ تم کہ دیکھو تو اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا یا آوے تم پر قیامت، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بلکہ ایاہ اسی کو تدعون تم پکارتے ہو، فیکشف پس کھول دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ما تدعون جسے پکارتے ہو، الیہ اس کے لیے، ان اگر شاء وہ چاہتے چاہیے، تنسون تم بھول جاتے ہو، ما جو جس تشرکون تم شریک کرتے ہو، بلکہ اسی کو پکارتے ہو پھر دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے اس کو پکارتے ہو اگر چاہتا ہے، اور تم بھول جاتے ہو جن کو شریک کرتے تھے۔ جب اندھے بہرے گنگے ہو کر آیت اللہ کو جھٹلایا اور گمراہی کے امید غار میں جا پڑے، اس پر اگر دنیا میں یا قیامت میں خدا کا سخت عذاب نازل ہو تو سچ سچ بتلاؤ کہ خدا کے سوا
اس وقت کس پکارو گے؟ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں بھی جب گھر جاتے ہو تو گر جاتے ہو تو مجبور ہو کر اسی خدا واحد کو پکارتے ہو اور سب شرکاء کو بھول جاتے ہو۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورۃ نمبر 29، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65۔ جس پر اگر خدا چاہتا ہے تو اس مصیبت کو دور بھی کر دیتا ہے۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ نزول عذاب یا ہول قیامت سے بچانے والا بجز خدا کے اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کس قدر حماقت اور اندھا پن ہے کہ اس خدا کی عظمت و جلال کو فراموش کر کے اس کی نازل کی ہوئی آیات کی تکذیب اور فرمائش آیات کا مطالبہ کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تحقیق ہم نے بھیجے رسول إِلَىٰ طرف امتیں من قبلک تم سے پہلے فَأَخَذْنَاهُم بس ہم نے انہیں پکڑا بالبأساء سختی میں وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف لعلہم تاکہ وہ يتضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ ہم نے رسول بھیجے تھے بہت سی امتوں پر تجھ سے پہلے پھر ان کو پکڑا ہم نے سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا پھر کیوں نہ اذ جب جاءهم آیا ان پر بأسنا ہمارا عذاب تضرعوا وہ گڑ گڑائے ولكن اور لیکن قست سخت ہو گئے قلوبهم دل ان کے وزین راستہ کر دکھایا لهم ان کو الشیطان شیطان ما جو کانوا یعملون وہ کرتے تھے پھر کیوں نہ گڑ گڑائے جب آیا ان پر عذاب ہمارا لیکن سخت ہو گئے دل ان کے اور بھلے کر دکھلائے ان کو شیطان نے جو کام وہ کر رہے تھے۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فلما پھر جب نسوا وہ بھول گئے ما ذکروا جو نصیحت کی گئی بھی اس کے ساتھ فتحنا تو ہم نے کھول دیے علیہم ان پر ابواب دروازے کل شیء ہر چیز حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فرحوا خوش ہو گئے بما اس سے جو اوتو انہیں دی گئی اخذناہم ہم نے پکڑا ان کو بغتۃ اچانک فإذا پس اس وقت وہ مبلسون مایوس رہ گئے پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ان چیزوں پر جو ان کی دی گئی پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک پس اس وقت وہ رہ گئے نا امید۔ گزشتہ آیت میں عذاب آنے کا احتمال ہوا تھا، اب واقعات کا حوالہ دیتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اس طرح کے عذاب آ چکے ہیں۔ نہیں متنبع فرما دیا کہ جب مجرم کو ابتدا حل کی تنبیہ کی جائے تو اس کو مان خدا کی طرف رجوع ہونا چاہیے، سخت دلی اور اغوائے شیطانی سے اسے ہلکا نہ سمجھے۔ موضوع القرآن میں ہے کہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا پکڑتا ہے، اگر وہ گڑگڑایا توبہ کی تو بچ گیا، اور اگر اتنی پکڑ نہ مانی تو پھر بھلاوا دیا اور وسعت عیش کے دروازے کھولے۔ جب نعمتوں کی شکر گزاری اور انعام و احسان سے متاثر ہونے کے بجائے خوب گناہ میں غرق ہوا تو دفعتاً بے خبر پکڑا گیا۔ یہ ارشاد ہے کہ آدمی کو گناہ پر تنبیہ پہنچے تو شتاب توبہ کرے، یہ راہ نہ دیکھے کہ اس سے زیادہ پہنچے تو یقین کروں۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين
فقطیہ پھر کاٹ دی گئی دابر جڑ القوم قوم الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا ظالم با اور الحمدللہ ہر تعریف للہ اللہ کے لیے رب العالمین سارے جہانوں کا رب پھر کٹ گئی جڑ ان ظالموں کی اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا ظالموں کا استحصال بھی اس کی ربوبیت عامہ کا اثر اور مجموع عالم کے لیے رحمت و عظیم ہے اسی لیے یہاں حمد و شکر کا اظہار فرمایا قل ارأيتم إن أهدى الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل آپ کہہ دیں ارأيتم بھلا تم دیکھو ان اگر اخذ اللہ لے چھین لے اللہ سمعکم تمہارے کان وبصارکم اور تمہاری آنکھیں وختم اور مہر لگا دے اعلیٰ پر قلوبکم تمہارے دل من کون الہ معبود غیر سوا ان اللہ یاتیکم تم کو لا دے بھی یہ انظرو دیکھو کیفا کیسے نصرف بدل کر بیان کرتے ہیں الآیاتی آیتیں ثم پھر ہم وہ یصدفون کنارہ کرتے ہیں کہ نہ تم سن سکو نہ دیکھ سکو نہ دل سے سمجھ سکو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی توبہ میں دیر نہ کرے جو کان اور آنکھ اور دل اس وقت ہے شاید پھر نہ ملے اور اس لیے توبہ استغفار کی توفیق نہ ہو سکے ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون قل آپ کہہ دیں ارأیتکم تم دیکھو تو صحیح ان اگر اتاکم تم پر آئے عذاب اللہ کا بغتۃ اچانک او جہرۃ یا کھلم کھلا حل کیا یہلک الا سوائے القوم لوگ الظالمون ظالم جمع تو کہ دیکھو تو اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا اچانک یا ظاہر ہو کر تو کون ہلاک ہوگا ظالم لوگوں کے سوا اچانک یعنی وہ عذاب جس کی کچھ علامات پہلے سے ظاہر نہ ہو لہذا جہرتن سے مراد وہ عذاب ہوگا جس کے آنے سے قبل علامات ظاہر ہونے لگیں یعنی توبہ میں دیر نہ کرنا چاہیے شاید اس دیر میں عذاب پہنچ جائے جس کا ہمیادہ صرف ظالموں کو برداشت کرنا پڑتا ہے اگر پہلے ہی ظلم و عدوان سے توبہ کر چکا ہوگا تو اس عذاب سے بچ رہے گا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور ما نرسل نہیں بھیجتے ہم المرسلین رسول جمع اللہ مگر مبشرین خوشخبری دینے والے اور منذرین ڈر سنانے والے فمن پس جو آمن ایمان لایا واصلح اور سنور گیا فلا خوف تو کوئی خوف نہیں ان پر علیہم ان پر ولا هم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے کو پھر جو کوئی ایمان لایا اور سنور گیا تو نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون والذین وہ لوگ جو کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو یمسهم انہیں پہنچے گا عذاب بما اس لیے کہ كانوا یفسقون وہ کرتے تھے نافرمانی اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ان کو پہنچے گا عذاب اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے یعنی تم جو عذاب الہی سے نہ ڈر اور بے فکر ہو کر بےہودہ فرمائشیں اور دور اذکار کر سوالات کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کرتے اور ان کی تصدیق کے لیے خود ساختہ تماشا میات تراشتے ہو خوب سمجھ لو کہ پیغمبر دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تمہاری ایسی واہی تباہی فرمائشیں پورے کرتا رہا کرے ان کی بعثت کی غرض صرف تبشیر و انذار اور تبلیغ و ارشاد ہے وہ خدا کی طرف سے اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ فرمانبرداروں کو بشارت سنائیں اور نافرمانوں کو ان کے انجام بد پر متنبع کر دیں آگے ہر شخص کی کمائی اس کے ساتھ ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کی باتوں پر یقین کیا اور اعتقاد و عملاً اپنی حالت درست کر لی حقیقی امن اور چین اس کو نصیب ہوا اور جس نے خدا کی آیات کو جھٹلا کر ہدایت الہی سے روح گردانی کی وہ نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے سخت تباہی اور عذاب عظیم کے نیچے آ گیا العیاذ باللہ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون قل آپ کہہ دیں لا اقول نہیں کہتا میں لکم تم سے عندي میرے پاس خزائن خزانے اللہ ولا اور نہیں عالم میں جانتا الغیب غیب ولا اقول اور نہیں کہتا میں لکم تم سے انی کہ میں ملک فرشتہ ان اتبع میں نہیں پیروی کرتا الا مگر ما یوحى جو وحی کیا جاتا ہے الیہ میری طرف قل آپ کہہ دیں حل کیا یستوی برابر ہے الاعمی نابینا والبصیر دیکھنے والا افلا یتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے
تو کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے، اور نہ میں جانوں غیب کی بات، تو نہ میں کہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے۔ تو کہہ دے کب برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس آیت میں منصب رسالت پر روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی کوئی شخص جو مدعی نبوت ہو، اس کا دعویٰ یہ نہیں ہوتا کہ تمام مقدورات الہیہ کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں کہ اس سے کسی امر کی فرمائش کی جائے، وہ خواہ وہ ضرور ہی کر دکھلائے، یا تمام معلومات غیبیہ و شہادیہ پر، خواہ ان کا تعلق فرائض رسالت سے ہو یا نہ ہو، اس کو مطلق کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ تم پوچھو وہ فوراً بتلا دیا کرے، یا نوع بشر کے علاوہ وہ کوئی اور نوع ہے جو لوازم و خواص بشریت سے اپنی برات و نصرت کا ثبوت پیش کرے۔ جب ان باتوں میں سے وہ کسی چیز کا مدعی نہیں تو فرمائشی معجزات اس سے طلب کرنا، یا ازرہ طعنت و عناد اس قسم کا سوال کرنا کہ قیامت کب آئے گی، یا یہ کہنا کہ یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا کھاتے اور بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، اور انہی امور کو معیار تصدیق و تکذیب ٹھہرانا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی اگرچہ پیغمبر نوح بشر سے علیحدہ کوئی دوسری نوع نہیں، لیکن اس کے اور باقی انسانوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ انسانی قوتیں دو قسم کی ہیں، علمی و عملی قوت۔ علمیہ کے اعتبار سے نبی کے دل کی آنکھ ہر وقت مرضیات الہیہ اور تجلیات ربانی کے دیکھنے کے لیے کھلی رہتی ہیں، جس کے بلا واسطہ مشاہدہ سے دوسرے انسان محروم ہیں، اور قوت عملیہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنے قول و فعل اور ہر ایک حرکت و سکون میں رضا الہی اور حکم خداوندی کے تابع و منقاد ہوتے ہیں۔ وہی سماوی اور احکام الہیہ کے خلاف نہ کبھی ان کا قدم اٹھ سکتا ہے، نہ زبان حرکت کر سکتی۔ ان کی مقدس ہستی، اخلاق و اعمال اور کل واقعات زندگی میں تعلیمات ربانی اور مرضیات الہی کی روشن تصویر ہوتی ہے، جسے دیکھ کر غور و فکر کرنے والوں کو ان کی صداقت اور معمور من اللہ ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں رہ سکتا۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَأَنذِرْ اور ڈرائیں بھی اس سے الذین وہ لوگ جو یخافون خوف رکھتے ہیں، ان کے یحشروا کہ وہ جمع کیے جائیں گے، الی طرف سامنے ربہم اپنا رب، لیس نہیں لہم ان کے لیے من کوئی دونی اس کے سوا، ولی کوئی حمایتی والا، اور نہ شفیع سفارش کرنے والا، لعلہم تاکہ وہ یتقون بچتے رہیں، خبردار کر دے کرانے لوگوں کو جن کو اپنا رب ڈر ہے اس کا کہ جو جمع ہوں گے اپنے رب کے سامنے اس طرح پر کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچتے رہیں، یعنی جو لوگ فرمائشی معجزات دکھلائے جانے پر اپنے ایمان کو موقوف رکھتے اور ازرائے طعنت و عناد آیت اللہ کی تکذیب پر تلے ہوئے ہیں، ان سے قطع نظر کیجیے۔ ایسے ہی لوگوں سے امید ہو سکتی ہے کہ نصیحت سے متاثر اور ہدایت قرآنی سے منتفع ہوں، یعنی یہ سن کر گناہ سے بچتے رہیں۔
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمین اور لا تطردی دور نہ کریں آپ الذین وہ لوگ جو یدعون پکارتے ہیں ربهم اپنے رب بالغداة صبح والعشی اور شام یریدون وہ چاہتے ہیں وجہ اس کا رخ رضا معنی علی کا آپ پر من سے حساب ان کا حساب من شیئن کچھ بھی من شیئن کچھ بھی فتدردوں کہ تم انہیں دور کر دو گے فتکونو تو ہو جاؤ من سے ظالمین ظالم اور مت دور کر ان لوگوں کو جو پکاتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام چاہتے ہیں اس کی رضا تجھ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ ورنہ تیرے حساب میں سے ان پر ہے کچھ کہ تو ان کو دور کرنے لگے پس ہو جاوے گا تو بے انصافوں میں یعنی رات دن اس کی عبادت میں مشغول حسن نیت اور اخلاق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں یعنی جب ان کا ظاہر حال یہ بتلا رہا ہے کہ شب اور خدا کی عبادت جو ہی مشغول رہتے ہیں تو اسی کی مناسب ان سے معاملہ کیجیے ان کا باطنی حال کیا ہے یا آخری انجام کیا ہوگا اس کی تفشیش مخاطبے پر معاملات موقف نہیں ہو سکتی یہ صاحب نہ آپ کا ان کے ذمہ ہے نہ ان کا آپ کے لہذا اگر بالفرض آپ دولت مندوں کی ہدایت کی تمام ان غریب مخلصین کو اپنے پاس سے ہٹانے لگیں تو یہ بات بے انصافی کی ہوگی موضوع القرآن ہے کہ کافروں نے بعض سرداروں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہاری بات سننے کو ہمارا دل چاہتا ہے لیکن تمہارے پاس بیٹھتے ہیں رذیل لوگ ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے اس پر یہ آیت اتری یعنی خدا کے طالبہ کو جو غریب ہیں انہی کی خاطر مقدم ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح فتنا آزمایا ہم نے بعضهم ان کے بعد ببعض بعض سے لیقولوا تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ کیا یہی ہے من اللہ اللہ نے فضل کیا علیہم ان پر من بیننا ہمارے درمیان سے علیسا کیا نہیں اللہ بعالم خوب جاننے والا بشاکر شکر گزار اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعض لوگوں کو بعضوں سے تاکہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہم سب نے کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو یعنی دولت مندوں کو غریبوں سے آزمایا ہے کہ ان کو ذلیل دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ یہ کہ کیا لائق ہیں اللہ ان کے دل دیکھتا ہے کہ اللہ کا حق مانتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِذَا اور جب جاءك آپ کے پاس آئیں الذین وہ لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بآیاتنا ہماری آیتیں فقل تو کہہ دیں سلام علیکم تم پر کتب لکھی ربکم تمہارے رب نے علی پر نفسی اپنی ذات الرحمت الرحمت انہو کے من جو عمل کرے تم سے سوءً کوئی برائی بجہالت ندانی سے ثم پھر تابہ توبہ کرے من بعدی اس کے بعد اصلاح نیک ہو جائیں فانہو تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان اور جب آئیں تیرے پاس ہماری آیتوں کے ماننے والے تو کہہ دے تو سلام ہے تم پر لکھ لیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو کہ جو کوئی کرے تم سے برائی ناواقفیت سے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک ہو جاوے تو بات یہ ہے کہ وہ ہے بخشنے والا مہربان كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين اور كذلك نفصل اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیات آیتیں ولتستبین تاکہ ظاہر ہو جائے سبیل راستہ طریقہ المجرمین گناہ گار اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ کھل جائے طریقہ گناہ گاروں کا پہلے فرمایا تھا کہ پیغمبر تبشیر و انذار کے لیے آتے ہیں چنانچہ اس رکوع کے شروع میں وانذر به الذین یخافون علاق سے شان انذار کا استعمال تھا مومنین کے حق میں شان تبشیر کا اظہار ہے یعنی مومنین کو کامل سلامتی اور رحمت مغفرت کی بشارت سنا دیجیے تاکہ ان غریبوں کا دل بڑھے اور دولت مند متکبرین کے طعن و تشنیع اور تحقیر آمیز برتاؤ سے شکست خاطر نہ رہیں اس لیے ہم احکام آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں نیز اس لیے کہ مومنین کو قبل مجرمین کا طریقہ
بھی واضح ہو جائے۔ تنبیہ یہ جو فرمایا کہ جو کوئی کرے تم میں سے برائی ناواقفیت سے، اس سے شاید یہ مقرر ہو کہ مومن جو برائی یا معصیت کرتے دانستائی ہو یا جان بوجھ کر، وہ فی الحقیقت اس برائی اور گناہ کے انجام بد سے ایک حد تک ناواقف اور بے خبر ہی ہو کر کرتا ہے۔ اگر گناہ کے تباہ کن نتائج کا پوری طرح اندازہ و استحضار ہو تو کون شخص ہے جو اس اقدام کی جرأت کرے گا؟ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل کہہ دیں انی بے شک میں نہیت مجھے روکا گیا ہے ان اعبد کہ میں بندگی کروں الذین وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو من سے دون اللہ اللہ کے سوا قل کہہ دیں لا اتبع میں پیروی نہیں کرتا اہواءکم تمہاری خواہشات قد ضللت بے شک میں بہک جاؤں گا اذن اس صورت میں ما انا اور میں نہیں من سے محتدین ہدایت پانے والے تو کہہ دے مجھ کو روکا گیا ہے اس سے کہ بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ تو کہ میں نہیں چلتا تمہاری خوشی پر بے شک اب تو میں بہک جاؤں گا اور نہ رہوں گا ہدایت پانے والوں میں۔ گزشتہ آیت میں وہ چیزیں بیان ہوئیں جو مومنین سے کہنے کے لائق ہیں۔ اس رکوع میں ان امور کا تذکرہ ہے جو مجرمین مکذبین کے حق میں قابل خطاب ہیں، یعنی آپ فرما دیجئے کہ میرا ضمیر، میری فطرت، میری عقل، میرا نور و شہود اور وحی الہی جو مجھ پر اترتی ہے، یہ سب مجھ کو اس سے روکتے ہیں کہ میں توحید کامل کی زیادہ سے ذرا بھی قدم ہٹاؤں۔ ہاں تم کتنے ہی ہیلے اور تدبیریں کرو میں کبھی تمہارے خوشی اور خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا۔ بفرض محال اگر پیغمبر کسی معاملے میں وحی الہی کو چھوڑ کر عوام کی خواہشات کو کرنے لگیں تو خدا نے جنہیں ہادی بنا کر بھیجا تھا معاذ اللہ وہی خود بہک گئے، پھر ہدایت کا بیج دنیا میں کہاں رہ سکتا ہے؟ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل آپ کہہ دیں انی بے شک میں اعلیٰ پر بینۃ روشن دلیل من سے ربی اپنا رب وکذبتم اور تم جھٹلاتے ہو بھی اس کو ما عندی نہیں میرے پاس ما جس تستعجلون تم جلدی کر رہے ہو بھی اس کی انی صرف الحکم الا مگر صرف للہ اللہ کے لیے یقص بیان کرتے ہے الحق حق وہو اور وہ خیر بہتر الفاصلین فیصلہ کرنے والا۔ تو کہہ دے کہ مجھ کو شہادت پہنچی میرے رب کی اور تم نے اس کو جھٹلایا، میرے پاس نہیں جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، حکم کسی کا نہیں سو اللہ کے بیان کرتا ہے حق بات اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی میرے پاس خدا کے صاف صریح شہادت اور واضح دلائل پہنچ کے قبول سے سرمنہ انحراف نہیں کر سکتا، تم اس کو جھٹلاتے ہو تو اس کا انجام سوچ لو۔ یعنی عذاب الہی کفار کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم
سورہ نمبر 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 32۔ اگر یہ حق ہے جس کی ہم کو تکذیب کر رہے ہیں تو آپ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کر دیجئے یا ہم پر اور کوئی سخت عذاب بھیج دیجئے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ کل کہہ دیں لو اگر انا ہوتی عندی میرے پاس ما جو تستعجل تم جلدی کرتے ہو بھی اس کی لقضی البتہ ہو چکا ہوتا الامر فیصلہ بینی میرے درمیان بینکم و تمہارے درمیان واللہ اور اللہ عالم خوب جاننے والا بالظالمین ظالموں کو۔ تو کہ اگر ہوتی میرے پاس وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو طے ہو چکا ہوتا جھگڑا درمیان میرے اور درمیان تمہارے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یعنی جس پر چاہے جب چاہے اور جس قسم کا چاہے عذاب بھیجے یا نہ بھیجے، ویسے ہی توبہ کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کا حکم اور زور اس کے سوا نہیں چلتا۔ وہ دلائل و براہین کے ساتھ حق کو بیان کر دیتا ہے، پھر جو نہ مانے ان کے متعلق بہترین فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ اگر ان کا فیصلہ کرنا یا سزا دینا میرے قبضے اختیار میں ہوتا اور یہ نزول عذاب میں جلدی چاہنے والے مجھ سے عذاب کا مطالبہ کرتے تو اب تک کبھی کا جھگڑا ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ تو خدا ہی کے علم محیط، علم عظیم، حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کا پرتو ہے کہ بے شمار مصالح اور حکم کی رعایت کرتے ہوئے باوجود پوری طرح جاننے اور قدرت رکھنے کے ظالموں پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا۔ آئندہ آیات میں اس کے علم محیط اور قدرت کاملہ کا ذکر ہے تاکہ ثابت ہو کہ تاخیر عذاب جہل یا عجز کی بنا پر نہیں۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین۔ وعنده اور اس کے پاس مفاتح کنجیاں الغیب غیب لا نہیں یعلمها ان کو جانتا الا سوا ہوا وہ یعلم وہ جانتا ہے ما جو فی البر خشکی میں فالبحر اور تری وما اور نہیں تسقط گرتا من کوئی ورقة کوئی پتا الا مگر یعلمها وہ اس کو جانتا ہے ولا حبۃ اور نہ کوئی دانہ فی میں ظلمات اندھیرے الارض زمین ولا رطب اور نہ کوئی تر ولا اور نہ یابس خشک الا مگر فی میں الکتاب کتاب مبین روشن۔ اور اسی کے پاس کنجیاں غیب کی ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل اور دریا میں ہے اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ میں جو چیز ہوگی وہ علم الہی میں پہلے ہوگی۔ اور اس اعتبار سے مضمون آیت کا حاصل یہ ہوا کہ عالم غیب و شہادت کی کوئی خشک و تر اور چھوٹی بڑی چیز حق تعالیٰ کے علم ازلی محیط سے خارج نہیں ہو سکتی۔ بنا علیہ ان ظالموں کے ظاہری اقوال اور ان کی سزا دہی کے مناسب وقت و محل کا پورا علم اس کو ہے۔ تنبیہ مفاتیح کو جن علماء نے مفتح بفتح المیم کی جمع قرار دیا ہے انہوں نے مفاتیح الغیب کا ترجمہ غیب کے خزانوں سے کیا ہے، اور جن کے نزدیک مفتح بکسر المیم کی جمع ہے وہ مفاتیح الغیب کا ترجمہ مترجم موافق کرتے ہیں، یعنی غیب کی کنجیاں۔ مطلب یہ ہے کہ غیب کے خزانے اور ان کی کنجیاں صرف خدا کے ہاتھ میں ہیں، وہی ان میں سے جس خزانے کو جس وقت اور جس قدر چاہے کسی پر کھول سکتا ہے۔ کسی کو یہ قدرت نہیں کہ اپنے خواص فکر وغیرہ آلات ادراک کے ذریعے سے علوم غیبیت تک رسائی پا سکے، یا جتنے غیوب اس پر منکشف کر دیے گئے ہیں ان میں خود اضافہ کر لے، کیونکہ علوم غیبیہ کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں نہیں دی گئی ہوا لاکھوں کروڑوں جزیات واقعات غیبیہ پر کسی بندے کو مطلع کر دیا گیا ہو، تاہم غیب کے اصول و کلیات کا علم جن کو مفاتیح غیب تعالیٰ نے اپنے ہی لیے مخصوص رکھا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيَقْضِيَ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَهُوَ اور وہ الَّذِي جو کہ يَتَوَفَّاكُم قبض کر لیتا ہے تمہاری روح بِاللَّيْلِ رات میں، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے مَا جَرَحْتُم جو تم کما چکے ہو بِالنَّهَارِ دن میں، ثُمَّ پھر يَبْعَثُكُم تمہیں اٹھاتا ہے فِيهِ اس میں، لِيَقْضِيَ تاکہ پوری ہو أَجَلٌ مدت مسمى مقرر، ثُمَّ پھر إِلَيْهِ اس کی طرف مَرْجِعُكُم تمہارا لوٹنا، ثُمَّ پھر يُنَبِّئُكُم تمہیں جتا دے گا بِمَا جو کنتم تم کرتے تھے تعملون تم کرتے
تھے، اور وہی ہے قبضے میں لے لیتا ہے تم کو رات میں، اور جانتا ہے جو کچھ تم کر چکے ہو دن میں، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں تاکہ پورا ہو وہ وعدہ جو مقرر ہو چکا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر خبر دے گا تم کو اس کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی شب میں سوتے وقت ظاہری احساس و شعور باقی نہیں رہتا، اور آدمی اپنے گرد و پیش بلکہ جب اپنے جسم کے احوال تک سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ گویا اس وقت یہ قوتیں اس سے لے لی گئی ہیں، یعنی دن میں وہ جو کچھ چلنا پھرنا، نقل و حرکت و کسب و اکتساب واقع ہوتا ہے، وہ سب کامل تفصیل کے ساتھ خدا کے علم میں موجود ہے۔ یعنی اگر وہ چاہتا تو تم سوتے رہ جاتے، لیکن موت کا وعدہ پورا ہونے تک ہر نیند کے بعد تم کو بیدار کرتا رہتا ہے۔ دن میں کاروبار کر کے رات کو سونا، پھر سو کر اٹھنا، یہ روزمرہ کا سلسلہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے دنیا کی زندگی، پھر موت، پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کا۔ اس لیے نیند اور بیداری کے تذکرے کے ساتھ مسئلہ میعاد پر متنبہ کر دیا گیا۔